بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس امت کو جو بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں، ان بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس نے اس ماہ رمضان المبارک کا احترام کر لیا، اس کی قدر کر لی، اس کی حرمتوں کو بجا لایا، اس کے حقوق کو پورا کر لیا، گویا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اور جس نے اس ماہ مبارک کی ناقدری کی اور اس ماہ مبارک کی حرمتوں کا خیال نہ رکھا اور اس ماہ مبارک کے حقوق کو پورا نہ کیا، وہ اللہ کی طرف سے سخت وعید کا مستحق ہے۔ اس ماہ مبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو ہم سے گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو آج گزر جائے گا، تیسرا عشرہ نار جہنم سے آزادی کا ہے، جس کی چوکھٹ پر ہم لوگ آج کھڑے ہیں۔ آج کے دن کا سورج جیسے ہی غروب ہوگا اور مسجدوں سے مغرب کی اذان کی صدائیں بلند کی جائیں گی، ویسے ہی ہم لوگ اس ماہ مبارک کے تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے اور جن چیزوں کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، حدیث کی کتابوں میں وہ محفوظ ہیں اور موجود ہیں۔ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن چیزوں کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے؟ تو پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا
تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ جب ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادتوں میں بہت زیادہ محنت فرمایا کرتے تھے، اور عبادتوں میں بہت زیادہ جد و جہد فرمایا کرتے تھے۔ اس آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادتوں میں اتنی زیادہ محنت فرماتے کہ دوسرے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی محنت کرتے ہوئے ہم لوگوں نے نہیں پایا۔ تو یہ آخری عشرے میں پہلی چیز کہ عبادتوں میں محنت کرنی ہے، عبادتوں کی مقدار بڑھا دینی ہے، ذکر و اذکار کی کثرت کرنی ہے، توبہ و استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اجتہاد، یعنی عبادت میں بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ اور دوسری چیز جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اہتمام فرمایا کرتے تھے، دوسری چیز کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا وصال عطا فرمایا اور آپ اپنے رب سے ملاقات کی۔ اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اور خود کو گناہوں سے بچاتا ہے، ظاہری گناہوں سے بچاتا ہے اور باطنی گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ رب العزت اسے ان نیکیوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ نیکیاں کرتا ہے، اور جن نیکیوں کو وہ بجا نہیں لا پاتا ہے اللہ رب العزت اسے ان نیکیوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جن حضرات نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے اور اعتکاف کا عزم کیا ہے، آج مغرب کی نماز سے پہلے جن مسجدوں میں وہ اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان مسجدوں میں مغرب کی نماز سے پہلے موجود رہیں تاکہ وہ اپنے اعتکاف کو علی وجہ السنت شروع کر سکیں اور اعتکاف میں جو سنت مؤکدہ ہیں سنت مؤکدہ کا ثواب حاصل کر سکیں۔ اعتکاف کے سلسلے میں ایک بات میں کہوں گا کہ اعتکاف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے گھر کی طرف سے فارغ البال ہیں، جو اپنے گھر کی طرف سے فارغ البال ہیں، جن پر کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، جن پر اہل و عیال کی خدمت کا بوجھ نہیں ہے۔ اعتکاف ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر سے کیا ہیں؟ فارغ البال ہیں، جو اپنے گھر سے فارغ البال نہیں ہیں، جن پر اپنے گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے، جن پر اپنے بال بچوں کو دیکھنا ہے، جن پر اپنے اہل و عیال کے حقوق کو پورا کرنا ہے کہ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اس کی وجہ سے اپنے اہل و عیال کے حق کو پورا نہیں کر پائیں گے، اس کی وجہ
وجہ سے اہل و عیال اور بال بچوں کی کفالت میں کوتاہی ہوگی تو ایسے لوگوں کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پوری کرے اور اپنے گھر والوں کی کفالت کا حق ادا کرے تو اللہ رب العزت اسے اعتکاف کرنے والوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو لوگ گھر سے فارغ البال نہیں ہیں، جن پر گھر والوں کی ذمہ داری ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں، ان کی کفالت میں کوشش کریں اور ان کی خدمت کر کے اعتکاف سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اہتمام فرمایا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں فرمایا گیا کہ احیا لیلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی راتوں کو کیا کرتے؟ زندہ رکھتے۔ اس کی راتوں کو کیا کرتے؟ زندہ رکھتے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو عبادتیں ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر رات کو اپنی عبادت کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ کر دیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عشرے کی رات کو زندہ رکھتے، آخری عشرے کی راتوں کو زندہ رکھنے کا ثواب ہم لوگ حاصل کر سکیں۔ اب آخری عشرے کی رات کو زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو شخص پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے وہ پوری رات بیدار رہے، ٹھیک ہے؟ اگر پوری رات بیدار رہ سکتا ہے، اور جو شخص پوری رات بیدار نہیں رہ سکتا ہے اسے چاہیے کہ رات کے اکثر حصوں میں وہ بیدار رہے، اور جو شخص رات کے اکثر حصوں میں بھی بیدار نہیں رہ سکتا ہے اسے چاہیے کہ آدھی رات یا پہلے کی آدھی رات یا بعد کی آدھی رات میں وہ کیا کرے؟ شب بیداری کرے۔ اور جو شخص آدھی رات بھی بیدار رہنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رات کی ایک تہائی کو کیا کرے؟ شب بیداری کرے۔ اور جو شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ کم از کم آخری عشرے کی ہر رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا گویا اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اس لیے اگر پہلا نمبر نہیں، دوسرا نمبر نہیں، تیسرا نمبر نہیں، چوتھا نمبر نہیں، کچھ لوگوں کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ راتوں کو بیدار رہیں گے تو دن کے کاموں میں حرج آئے گا، دن کے کام پورے نہیں ہو پائیں گے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اللہ رب العزت انہیں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں۔ اور چوتھی بات جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اہتمام فرمایا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان راتوں میں خود بیداری، شب بیداری نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔
اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو بیدار کیا کرتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیدار کیا کرتے تھے، حضرت حسن و حسین کو بیدار کیا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشرہ اخیر کی آخری راتوں میں اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں نہ صرف یہ کہ ہم عبادتوں کا اہتمام کریں، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں، بیوی اور بال بچے سب کو بیدار کریں۔ جس طریقے سے ہم عید کی شاپنگ کے لیے اپنے بیوی بال بچوں کو لے کر بازاروں میں جایا کرتے ہیں، سحری اور افطار کرنے کے لیے ہوٹلوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ ہو، تو جس طریقے سے ہمیں آخری عشرے کی راتوں میں خواب و طاق راتیں ہوں، ہر رات میں جس طریقے سے ہمیں آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم رات کے کسی پہر میں اپنے چھوٹے چھوٹے بال بچوں کو بھی کیا کریں، بیدار کریں، تاکہ انہیں بھی تو معلوم ہو کہ رمضان کس طرح گزارا جاتا ہے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رمضان کی راتیں کس طرح گزرا کرتی تھی۔ اس لیے چوتھی بات جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو جگانا ہے، بیوی بال بچوں کو جگانا ہے، بھائی بہن اگر قریب ہوں تو انہیں جگانا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کی برکات سے ہم لوگ بھی مالا مال ہو سکیں۔ اور پانچویں بات کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو کیا کرو؟ تلاش کرو۔ تو ان آخری عشروں میں ہمیں لیلۃ القدر کو کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے۔ اور لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کرنا ہے؟ اس کی راتوں کو زندہ رکھنا ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جس نعمت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا گویا اس نے 1000 مہینوں کی عبادت کو پا لیا، یعنی 80 برس سے زیادہ کی عبادت کو اس نے پا لیا۔ تو پانچویں چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو رکھا ہے، لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ ہمیں اپنی عبادت کے ذریعے اور اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے اور اپنے استغفار کے ذریعے لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا گویا اس نے اسے ہر خیر سے کیا کر دیا گیا؟ محروم کر دیا گیا۔ تو جو اپنے دامن میں ہر خیر کو سمیٹنا چاہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر رات کو زندہ رکھیں اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات جس پر توجہ دینی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے صاحب حیثیت بنایا ہے اور جن پر صدقہ فطر ہے وہ اپنے صدقہ فطر کو ضرور ادا کریں، اور اگر عید سے پہلے ادا کر دیں اور اس نیت کے ساتھ ادا کریں کہ جس طریقے سے ہمارے لیے عید کے جوڑے ہیں، ہمارے لیے عید کے کپڑے ہیں، اسی طریقے سے جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو تنگ دست ہیں، اگر ہم اپنے فطرے کو وقت سے پہلے ادا کر دیتے ہیں تو وہ بھی اپنی ضرورت کو پوری کر سکیں گے۔ اگر اس نیت سے آپ
صدقہ فطر کو عید سے پہلے ادا کر دیں گے اور جلد از جلد ادا کر دیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گا. ایک ثواب تو صدقہ فطر کی ادائیگی کا اور دوسرا ثواب ضرورت مندوں کی حاجت کو جلد از جلد پوری کرنے کا. اس لیے جن حضرات پر صدقہ فطر ہیں وہ کوشش کریں کہ صدقہ فطر کو جلد از جلد ادا کر دیں. اور صدقہ فطر کے بارے میں ایک بات اور کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ 4 کلو کھجور سے اپنے صدقہ فطر کو ادا کریں. اگر اللہ نے اور نوازا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 کلو جو سے، 4 کلو کشمش سے اور 4 کلو پنیر سے اپنے صدقہ فطر کو ادا کریں. یعنی 4 کلو کھجور، 4 کلو کشمش، 4 کلو جو اور 4 کلو پنیر کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت دے کر اپنے صدقہ فطر کو کیا کریں؟ ادا کریں. اس لیے کہ آپ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کریں گے اللہ رب العزت آپ کو 700 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا، بلکہ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ آپ کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے اور آپ کے حساب میں بھی نہیں آ سکتا ہے. تو ہر شخص گندم سے اور گیہوں سے اپنے صدقہ فطر کو ادا نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت نے جنہیں صاحب حیثیت فرمایا ہے انہیں چاہیے کہ 4 کلو کھجور سے، 4 کلو جو سے، 4 کلو پنیر سے اور 4 کلو کشمش سے اپنے صدقہ فطر کو ادا کریں اور اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت ضرورت مندوں تک پہنچا دیں. ایک اور بات، اس ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین آپ کی نسلوں تک اسی طرح منتقل ہوتا رہے جس طرح ہم تک دین منتقل ہوا ہے اور آپ کی نسلوں کے دین کی حفاظت ہوتی رہے، تو ہندوستان کی سرزمین پر جو بڑے بڑے مدارس قائم ہیں ان مدارس کا بھرپور خیال رکھیں اور اپنی زکوٰۃ کے ذریعے اور اپنے صدقات کے ذریعے اور اپنے دیگر عطیات کے ذریعے ان مدارس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور ان مدارس کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ قسم اللہ کی اگر آج دین زندہ ہے تو ان مدارس کا ہم پر احسان ہے. جس دن ان مدارس پر تالے پڑ جائیں گے اور جس دن یہ مدارس خستہ حال ہو جائیں گے اس دن سے ہمارا دین بھی کمزور ہو جائے گا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اپنی نسلوں تک دین کو پہنچائیں تو ہم ہندوستان میں جو بڑے بڑے خاص طور پر جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان مدارس کا آپ لوگ خصوصی طور پر خیال رکھیں اور اپنی زکوٰۃ کو اور اپنے صدقات کو اور اپنی عطیات کو اگر خود پہنچا سکتے ہیں تو خود پہنچائیں اور اگر کسی کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں تو ان کے ذریعے آپ لوگ پہنچانے کی کوشش کریں. اور خصوصی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے قدم مضبوط ہوں تو ہم یہ عہد کریں کہ اللہ رب کے جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کی ہے، اللہ سے لو لگایا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد ہمارا ہر مہینہ بھی رمضان کی طرح گزرے گا یا رمضان سے بہتر گزرے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہندوستان کی سرزمین پر دین کے نام پر ہماری جو بھی جائیداد ہیں، دین کے نام پر ہماری جو بھی پراپرٹی ہیں، خواہ وہ اوقاف کی صورت میں ہو، خواہ وہ مدارس کی شکل میں ہو، خواہ وہ مساجد اور خانقاہ کی شکل میں ہو، اللہ رب العزت ان تمام اداروں کی حفاظت فرمائے اور خاص طور پر اوقاف پر جو دشمنوں کی نظر ہے اللہ رب العزت اوقاف کی جائیداد کو دشمنوں کی بد نظری سے محفوظ فرمائے. وقت ہو گیا. ایک اور بات بس بہت مختصر کہ آج کی جو شب ہے یہ شب کون سی ہوگی؟ 21ویں شب ہوگی. اور اس شب کو جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی.
اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کی نسبت سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی صرف 3 حدیثیں، کتنی؟ صرف 3 حدیثیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، اور حضرت علی نے اپنے شاگردوں سے بیان کیا، ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں سے بیان کیا، اور پھر ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں سے بیان کیا، یہاں تک کہ وہ حدیثیں کتابوں میں مدون ہوئی، لکھی گئیں، اور پھر وہ حدیثیں ہم تک پہنچی۔ تو حدیثیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف 3 حدیثیں، ان میں سے ایک حدیث ایسی ہیں جن کا تعلق صحابہ سے ہے، ایک حدیث ایسی ہے جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، اور ایک حدیث ایسی ہے جن کا تعلق پوری امت مسلمہ سے ہے۔ صرف 3 حدیث۔ پہلی حدیث جس کا تعلق اس سے اہل بیت اطہار سے ہے، اور اس حدیث کی خوبی یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں دور تک صرف اہل بیت کا سلسلہ موجود ہے۔ کس کا؟ اہل بیت اطہار کا سلسلہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ رضا فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان فرمایا میرے والد حضرت جعفر صادق نے۔ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان فرمایا میرے والد محمد باقر نے، اور محمد باقر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد حضرت علی زین العابدین نے، اور حضرت علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان فرمایا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور امام حسین نے فرمایا کہ مجھ سے بیان فرمایا میرے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں اپنے بڑے نواسے حضرت امام حسین کا ہاتھ لیا، اور ایک ہاتھ میں اپنے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین کا ہاتھ لیا، اور فرمایا من احبنی واحب هذین واحب اباہما واحب اماہما فہو معی فی درجتی فی الجنہ، کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھے اور میرے ان نواسوں سے محبت رکھے، اور میرے ان نواسوں کے باپ سے محبت رکھے، اور میرے ان نواسوں کی ماں سے محبت رکھے، یعنی جو شخص پنجتن پاک سے محبت رکھے، کل قیامت کے دن وہ میرے درجے میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ حدیث کس نے بیان فرمائی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دوسری حدیث جو کس کے بارے میں ہے؟ صحابہ کے بارے میں ہے، خاص طور پر شیخین کے بارے میں ہے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ اتنی ہی میں ابو بکر آ گئے اور عمر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی، اے علی جان لو یہ دونوں کل قیامت کے دن جنت میں تمام بوڑھوں کے سردار ہوں گے، بعد النبیین والمرسلین، انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر اور عمر جنت میں تمام بوڑھوں کے کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے۔ جس طرح جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں، اسی طرح جنت میں تمام، اب جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس طریقے سے حسنین کریمین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اسی طرح انبیاء و مرسلین کے بعد تمام بزرگوں کے سردار اگر کوئی ہیں تو وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ میرے صحابہ کو اس طرح تلاش کریں گے جس طرح وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ میرے صحابہ میں سے ایک بھی صحابی کو نہیں پائیں گے۔
تو گویا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ صحابہ کا وجود سراپا یہ پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور رحمت کا موجب ہے اور سعادت کا موجب ہے. اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے رحمت و خیرات کو حاصل کرے اور بڑی بڑی بلاؤں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے، وہ صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزین کرے. اور ایک آخری حدیث جو پوری امت مسلمہ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حق ہیں. کتنے؟ 6 حق ہیں. پہلا حق یسلم اذا لقیہ، جب ملاقات ہو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور دوسرا حق جب کوئی مسلمان چھینکے اور چھینکنے پر الحمدللہ کہے، اس کے جواب میں ہم کیا کہیں؟ یرحمک اللہ. اور تیسرا حق بیان فرمایا کہ جب کوئی بیمار پڑ جائے، جب کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، انتقال ہو جائے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرے اور اس کے جنازے میں کیا ہوں؟ شریک ہوں. جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جس طرح اس کے سامنے اس کی خیر خواہی کرتا ہے اسی طرح اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرے. یہ 3 حدیثیں جو آج کی اس رات کی نسبت سے ہم نے بیان فرمائی ہیں، اور اس لیے بیان فرمائی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو علوم ہم تک منتقل ہوئے ہیں، ان علوم کی خیرات میں سے اور ان علوم کی برکات میں سے اور ان علوم میں اللہ رب العزت نے جو رحمتیں رکھی ہیں، ان رحمتوں کے کچھ چھینٹے ہم لوگوں کو بھی نصیب آ جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے اور زندہ کرنے کی کوشش عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.